والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے محفوظ رکھنے والا ہے جیسے ڈھال تمہیں قتال کے بعد محفوظ رکھتی ہے۔ امام بہقی نے انہی سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈھال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی دو حفاظت گاہیں ہیں، روزہ اور رات کا قیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 تک ہے مگر روزہ اس کا اجر کی کوئی حد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کا ایک دروازہ ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صبر کا نصف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرما دے گا۔ عیسائی اور ابن خزیمہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو اس کے برابر کوئی نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو اس کا کوئی بدل نہیں۔ میں نے 3 بار یہ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یہی جواب فرمایا اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ روزے دار بنو روزے کی مثل ہی نہیں۔ صحیح ابن حبان میں اسی روایت کی الفاظ یہ ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو اس کی مثل کوئی نہیں۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روزے کے پابند ہوئے ان کے گھروں کا اگر چولہا جلتا تو محسوس ہوتا آج کوئی مہمان آیا ہوا ہے، یعنی مہمان کی وجہ سے دن کو کھانا پکتا ورنہ وہ دن کو کھانا نہیں پاتے، یعنی روزے کی حالت میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے روزے کے اتنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔